नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया और कब्र अनवर में किसने उतारा? हुजूर ताजदार मदीना खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने का मंजर क्या था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको वजह तख्लीक कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल के बारे में इंतहाई ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे, जो बहसीयत मुसलमान हमारे लिए जानना इंतहाई जरूरी है। नाजरीन, रवायात में आता है कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम विसाल से 3 रोज पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाजे मुतहरात जमा हो गई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाजत देती हो कि बीमारी के दिन में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ गुजार लूं? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाजत है। फिर उठना चाहा मगर उठ ना पाए। हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम और हजरत फजल इब्ने इबास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आगे बढ़े और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। इस वक्त सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस बीमारी और कमजोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को क्या हुआ? मस्जिद में सहाबा तशरीफ लाए, मस्जिद भर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पसीना मुबारक शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा और फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मुहतरम और पकीज़ा था। मजीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बस यही विर्द फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी इस्ना में मस्जिद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफजिदा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप अलैहिस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलाम के आखिरी कलमात थे। फरमाया, ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सबने कहा, जी हाँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यही से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है। तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मजीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया, ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि उनकी अपनी जात मुराद थी। जबकि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो क़तार रोने लगे और बुलंद आवाज से गरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप पर कुर्बान। और यही अल्फाज बार बार कहे जाते हैं। सहाबाए कराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन नागवारी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखने लगे कि
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے کاٹی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ کریم پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں وصال سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اصلاح میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر حضور کے منہ میں رکھی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہی تھا کہ وصال کے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باری چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کو اندر آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کی طرف کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے گرا
اور سر انور میرے سینے پر بھاری ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا، مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، پکارنے لگی، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان ابن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط و برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، فرما رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پکیزہ جیے، اور پکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، کہا جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن رکھے آپ کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو دوں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل شروع ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے بابا کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر فرمانے لگی، ہائے میرے پیارے بابا جان، اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان، ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، مگر کسی نے امامت نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے اور حضور پر درود پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتم رضی اللہ تعالی عنہ کروٹیں بدلتے تھے، اور حضرت اسامہ شکران رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ایمان وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا، اور جاتے